بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کرامات صحابہ۔ سرکار دو عالم سے ملاقات کا عالم، عالم میں ہے معراج کمالات کا عالم۔ یہ راضی خدا سے ہیں، خدا ان سے ہے راضی، یا کہیے صحابہ کی کرامات کا عالم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ اول جانشین پیغمبر امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا نام نامی عبداللہ اور ابو بکر آپ کی کنیت اور صدیق و عتیق آپ کا لقب ہے۔ آپ قریشی ہیں اور ساتویں پشت میں آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرہ سے مل جاتا ہے۔ آپ عام الفیل کے 2.5 سال بعد مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ اس قدر کمال اور فضیلتوں والے ہیں کہ انبیاء کے بعد تمام اگلے اور پچھلے انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور سفر و وطن کے تمام حالات و اسلامی جہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ شامل ہوئے اور صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں آپ شہنشاہ مدینہ کے وزیر و مشیر بن کر نبوت کی منزلوں کے ہر موڑ پر آپ کے دوست و جانثار رہے۔ 2 سال 3 ماہ 11 دن مسند خلافت پر رونق افروز رہ کر 22 جمادی الآخر 13 ہجری منگل کی رات وفات پائی۔ حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ منورہ میں حضور رحمت عالم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ کرامت، کھانے میں بڑی برکت۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق بارگاہ رسالت کے 3 مہمانوں کو اپنے گھر لائے اور خود حضور اکرم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور بات چیت میں ویست رہے، یہاں تک کہ رات کا کھانا آپ نے دسترخوان نبوت پر کھا لیا اور بہت زیادہ رات گزر جانے کے بعد مکان پر واپس تشریف لائے۔ ان کی بیوی نے عرض کیا کہ آپ اپنے گھر پر مہمانوں کو بلا کر کہاں غائب رہے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ کیا اب تک تم نے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا؟ بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں نے کھانا پیش کیا مگر ان لوگوں نے صاحب خانہ کی غیر موجودگی میں کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر آپ صاحبزادے حضرت عبد الرحمن پر بہت زیادہ ناراض ہوئے اور خوف و دہشت کی وجہ سے چھپ گئے اور آپ کے سامنے نہیں آئے۔ پھر جب آپ کا غصہ ختم ہو گیا تو آپ مہمانوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور سب مہمانوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ ان مہمانوں کا بیان ہے کہ جب ہم کھانے کے برتن سے لقمہ اٹھاتے تھے تو جتنا کھانا ہاتھ میں آتا تھا اس سے کہیں زیادہ کھانا برتن میں نیچے سے ابھر کر بڑھ جاتا تھا، اور جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو کھانا بجائے کم ہونے کے برتن میں پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے حیران ہو کر اپنی بیوی صاحبہ سے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ برتن میں کھانا پہلے سے کچھ زیادہ نظر آتا ہے؟ بیوی صاحبہ نے قسم کھا کر کہا، واقعی یہ کھانا تو پہلے سے 3 گنا بڑھ گیا ہے۔ پھر آپ اس کھانے کو بارگاہ رسالت میں لے گئے۔ جب صبح ہوئی تو اچانک مہمانوں کا ایک قافلہ دربار رسالت میں اترا جس میں 12 قبیلوں کے 12 سردار تھے اور ہر سردار کے ساتھ دوسرے 70 سوار تھے۔ ان سب لوگوں نے یہی کھانا کھایا اور قافلہ کے تمام سردار اور تمام مہمانوں کا گروہ اس کھانے سے شکم سیر ہو کر آسودہ ہو گیا، لیکن پھر بھی اس برتن میں کھانا ختم نہیں ہوا۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے مرض وفات میں اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، آج تک میرے پاس جو میرا مال تھا وہ آج وارثوں کا مال ہو چکا ہے، اور میری اولاد میں تمہارے 2 بھائی عبد الرحمن و محمد اور تمہاری 2 بہنیں ہیں، اس لیے تم لوگ میرے مال کو قرآن مجید کے حکم کے مطابق تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لے لینا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ ابا جان، میری تو ایک ہی بہن بی بی آسمہ ہے، یہ میری دوسری بہن کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری بیوی بنت خارجہ جو حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں لڑکی ہے، وہ تمہاری دوسری بہن ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ تاریخ الخلفاء۔ اس حدیث کے بارے میں حضرت علامہ تاج الدین سبقی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا کہ اس حدیث سے امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق کی 2 کرامتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلا،
یہ کہ آپ کو وفات سے پہلے یہ علم ہو گیا تھا کہ اسی مرض میں دنیا سے کوچ کروں گا، اس لیے وقت وصیت آپ نے یہ فرمایا کہ میرا مال آج میرے وارثوں کا مال ہو چکا ہے۔ دوسرا یہ کہ حاملہ کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور ظاہر ہے کہ ان دونوں باتوں کا علم یقیناً غیب کا علم ہے، جو بلا شبہ بالیقین پیغمبر کے جانشین حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق کی دو بڑی کرامتیں ہیں۔ ازالۃ الخفا، مقصد نمبر 2 صفحہ نمبر 21، وحجت اللہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 860۔ ضروری تنبیہ، بیان کی گئی حدیث اور علامہ تاج الدین سبقی علیہ الرحمہ کی تحریر سے معلوم ہوا کہ ما فی الارحام، جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے، اس کا علم حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہو گیا تھا۔ اس لیے یہ بات دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ قرآن مجید کی سورہ لقمان میں جو یعلم ما فی الارحام آیا ہے، یعنی خدا کے سوا کوئی اس بات کو نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ بغیر خدا کے بتائے ہوئے کوئی اپنی عقل و سمجھ سے نہیں جان سکتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لیکن خداوند تعالیٰ کے بتا دینے سے دوسروں کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت انبیاء وحی کے ذریعے اولیاء امت کشف و کرامت کے طور پر خداوند قدوس کے بتا دینے سے یہ جان لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، مگر اللہ تعالیٰ کا علم بغیر کسی کے عطا کیے ہوئے ہمیشہ رہنے والا اور ختم نہ ہونے والا ہے، اور انبیاء و اولیاء کا علم عطائی و ختم ہونے والا اور دوسرے کا عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! کہاں خداوند قدوس کا علم اور کہاں بندوں کا علم، دونوں میں بہت فرق ہے۔ نگاہ کرامت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو قبائل عرب مرتد ہو کر اسلام سے پھر گئے تھے، ان میں قبیلہ کندہ بھی تھا۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق نے اس قبیلہ والوں سے بھی جہاد فرمایا۔ مجاہدین اسلام نے اس قبیلے کے بڑے سردار یعنی اشعث بن قیس کو گرفتار کر لیا اور لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر اس کو دربار خلافت میں پیش کیا۔ امیر المومنین کے سامنے آتے ہی اشعث بن قیس نے بلند آواز سے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور پھر فوراً ہی توبہ کر کے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ امیر المومنین نے خوش ہو کر اس کا قصور معاف کر دیا اور اپنی بہن حضرت ام فردہ سے اس کا نکاح کر کے اس کو اپنی قسم قسم کی عنایتوں اور نوازشوں سے سرفراز کر دیا۔ تمام حاضرین دربار حیران رہ گئے کہ مرتد کا سردار، جس نے مرتد ہو کر امیر المومنین سے بغاوت اور جنگ کی اور بہت سے مسلمانوں کا خون کیا، ایسے خونخوار، باغی اور اتنے بڑے خطرناک مجرم کو امیر المومنین نے اس قدر کیوں نوازا؟ لیکن حضرت اشعث بن قیس نے سچے مسلمان ہو کر عراق کے جہادوں میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر ایسے ایسے مجاہدانہ کارنامے انجام دیے کہ عراق کی جیت کا سہرا انہی کے سر رہا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں جنگ قادسیہ اور قلعہ مدائن و جلولہ و نخاوند کی لڑائیوں میں انہوں نے سرفروشی و جانبازی کے جو حیرت ناک کارنامے پیش کیے، انہیں دیکھ کر سب کو ماننا پڑا کہ واقعی امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہ کرامت نے حضرت اشعث بن قیس کی ذات میں چھپے ہوئے کمالات کے انمول جوہروں کو سالوں پہلے دیکھ لیا تھا، وہ کسی اور کو نظر نہیں آئے تھے۔ یقیناً یہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ اسی لیے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ عام طور پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک 3 لوگ ایسے گزرے ہیں جو عقل و سمجھ کے بہت اونچے مقام پر تھے۔ پہلا، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کہ ان کی نگاہ کرامت کی نوری سمجھ نے حضرت عمر کے کمالات کو تاڑ لیا اور آپ نے حضرت عمر کو اپنے بعد خلافت کے لیے چنا، جس کو تمام دنیا نے، تاریخ لکھنے والے اور دانشوروں نے بہترین قرار دیا۔ دوسرا، حضرت موسیٰ کی بیوی حضرت صفورہ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کے روشن مستقبل کو اپنی سمجھ سے بھانپ لیا اور اپنے والد حضرت شعیب سے عرض کیا کہ آپ
اس جوان کو بطور مزدور اپنے گھر پر رکھ لیں، جبکہ انتہائی پریشانی کے عالم میں فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہجرت کر کے مصر سے مدین پہنچ گئے تھے۔ چنانچہ حضرت شعیب نے ان کو اپنے گھر پر رکھ لیا اور ان کی خوبیوں کو دیکھ کر اور ان کے کمالات سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی حضرت بی بی صفورہ کا ان سے نکاح کر دیا، اور اس کے بعد خداوند قدوس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے شرف سے سرفراز فرما دیا۔ تیسرا، مصر کے بادشاہ کی انہوں نے اپنی بیوی حضرت زلیخا کو حکم دیا کہ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے خریدے غلام بن کر ہمارے گھر میں آئے ہیں، مگر خبردار تم ان کی عزت و اکرام کا خاص طور پر اہتمام و انتظام رکھنا، کیونکہ عزیز مصر نے اپنی نگاہ فراست سمجھ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے شاندار مستقبل کو سمجھ لیا تھا کہ گویا آج غلام ہیں مگر یہ ایک دن مصر کے بادشاہ ہوں گے۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 57 و ازالۃ الخفا مقصد نمبر 2۔